آمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ محترم حضرات، اللہ کی توفیق سے آج دوسری تراویح ہم نے مکمل کی۔ آپ کے سامنے سورہ قصص کی آیت کریمات تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آخرت کے گھر کی کامیابی ہم ان کو عطا کرتے ہیں جو زمین میں بڑائی اور فسادی بننا نہیں چاہتے، بڑائی نہیں چاہتے، زمین میں فساد کرنا نہیں چاہتے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار تو متقیوں کے حق میں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آخرت کی کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو بڑپن نہیں چاہتے، جو چھوٹے بن کر جینا چاہتے ہیں، جو عاجز بن کر جینا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں نرمی کی صفت پیدا کرتے ہیں، انکساری کی صفت پیدا کرتے ہیں۔ کتاب و سنت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، مومنوں کی جو صفات بیان کی گئی ہے اس میں سے خاص صفت ہے عاجزی۔ مومن کی بہت اونچی صفت ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بہت ساری صفات بیان کیا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اس میں کہا والخاشعین والخاشعات، خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں، یعنی عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں۔ جس طرح سے پھلدار درخت جھکا ہوا رہتا ہے، ویسے ہی جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، جس کے اندر اخلاق ہوتے ہیں، وہ مسلمان بھی جھکا ہوا رہتا ہے، عاجز بن کے جیتا ہے۔ عاجزی بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ ہمارے رب کی صفت کیا ہے؟ عاجزی نہیں، رب کی صفت ہے المتکبر۔ متکبر کسے کہتے ہیں؟ ہر قسم کی بڑائی والا، شان و شوکت والا، کبریائی والا، کیونکہ اس نے کائنات بنایا ہے تو اسے یہ لائق ہے کہ وہ اپنی شان بتا سکتا ہے۔ لیکن ہم نے دنیا میں کیا بنایا کہ ہم تکبر کریں دنیا کے اندر؟ تو تکبر کی صفت انسان کے لیے عیب ہے اور اللہ کے لیے وہ حسن ہے۔ اور دیکھیے کہ عاجزی یہ اللہ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، دونوں کے ساتھ یہ صفت مطلوب ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز عاجزی کا سب سے بڑا سبق دیتی ہے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، رکوع میں جھکتے ہیں، سجدے میں اور زیادہ جھک جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سر کو جھکا کے ہاتھ کو اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت پڑھنے میں عاجزی ہو، نماز پڑھنے میں عاجزی ہو۔ رکوع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، خشع سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی، اے اللہ میرے کان جھک گئے، میری آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، میرا دل و دماغ جھکا ہوا ہے، میری ہڈیاں جھکی ہوئی ہیں، میرے جوڑ اور پٹھے جھکے ہوئے ہیں، میرا انگ انگ جھکا ہوا ہے، میرا وجود جھکا ہوا ہے۔ رکوع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔
وخفض جناحک کا، پیارے نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو نرم بنا لیجئے مومنوں کے لیے، لمن اتبعک للمؤمنین، مومنوں کے لیے آپ عاجز بن جائیے۔ پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ عاجزی اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین، ایک اور مقام پر فرمایا مومنوں کے لیے نرم بن جاؤ، مومنوں کے لیے عاجزی اختیار کرو۔ پتہ چلا کہ عاجزی کی صفت خالق کے ساتھ بھی مطلوب ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی مطلوب ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پریسٹیج رکاوٹ بنتا ہے کسی کے سامنے اترنے کے لیے۔ ہم اترنا نہیں چاہتے، ہم جھکنا نہیں چاہتے، ہم چھوٹے بننا نہیں چاہتے۔ ہمارا اسٹیٹس رکاوٹ بنتا ہے غریب کو سلام کرنے کے لیے، ہمارا اسٹیٹس رکاوٹ بنتا ہے غریب کے بازو بیٹھنے کے لیے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ صفت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی اوحی الی ان تواضعوا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی نازل کیا کہ اللہ کے بندو عاجزی اختیار کرو۔ عاجزی کی صفت اللہ نے اس کو اختیار کرنے کے لیے کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ سچی عزت اس آدمی کو ملتی ہے دنیا میں اور آخرت میں جو عاجز بننا چاہتا ہے، چھوٹا بن کر جینا چاہتا ہے۔ حدیث میں ہے نا کہ من تواضع للہ رفعہ، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے لیے چھوٹا بن جاتا ہے، عاجز بن جاتا ہے، اللہ اس کے مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ ہم دنیا والوں کے سامنے بڑا بننا چاہیں گے، دنیا آپ کو بڑا نہیں بنانا چاہے گی۔ جو دنیا والوں کے سامنے چھوٹا بننا چاہتا ہے، دنیا اسی کو بڑا مانتی ہے، دنیا اسی کو بڑا بنانا چاہتی ہے۔ جو دو آدمیوں کے درمیان گفتگو بند ہو گئی ہے، اسلام نے کیا کہا؟ خیرہم الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے۔ آپس میں کئی دنوں سے بات چیت نہیں ہے، جو آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہے، بہتر ہے۔ اور آگے بڑھ کے کون سلام کرے گا؟ جو چھوٹا بنتا ہے۔ تو جو چھوٹا بن کے سلام کرتا ہے، سامنے والا کچھ بھی سمجھے، اسلام کہتا ہے کہ وہی بڑا ہے، وہی خیر ہے اسلام کی نظر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ پڑھ لیجئے، لائف ہسٹری پڑھ لیجئے، پوری حیات طیبہ پڑھ لیجئے، کیسی عاجزی آپ کے اندر تھی۔ ایک سفر میں صحابہ کے ساتھ تھے اللہ کے رسول، کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ایک آدمی نے کہا میں بکری ذبح کروں گا، ایک صحابی نے کہا کہ میں اس کا چمڑا نکالوں گا، ایک نے کہا کہ میں گوشت کے ٹکڑے بناؤں گا، ایک نے کہا میں پکاؤں گا۔ ایک آدمی ایک کام تقسیم کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، انہوں نے کہا میں پکانے کے لیے باہر جا کے لکڑیاں چن کے لاؤں گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی قربان ہمارے ماں باپ آپ پر، آپ یہ کام نہ کریں، آپ بیٹھے رہے، ہم لائیں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا اللہ اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو چاروں میں بڑا بننا چاہتا ہے۔ آپ کام کر رہے، میں بھی کام کروں گا۔ تو اللہ کے نبی کی پوری زندگی آپ پڑھ لیجئے، پیارے نبی کے ایک ایک ادا میں عاجزی ہم کو نظر آتی ہے۔ ہجرت کا واقعہ ہم کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ گئے، مدینے والے انتظار میں کئی دنوں سے نبی آ رہے ہیں، نبی کو دیکھے نہیں وہ لوگ، نبی آ رہے ہیں، ان کا استقبال کرنا ہے۔ جب اللہ کے نبی ابو بکر مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے والے ابو بکر کو اللہ کے رسول سمجھ کے ان کی عزت کرنے لگے جا کے، اور لوگوں کو اس وقت پتہ چلا کہ اللہ کے رسول وہ نہیں یہ۔ جب ابو بکر نے دیکھا کہ اللہ کے نبی پر دھوپ پڑ رہا ہے تو اوپر سے چادر پکڑا جا کے، تب پتہ چلا کہ رسول وہ نہیں یہ ہیں۔ کتنی عاجزی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حالانکہ آپ کون تھے؟ افضل الرسول تھے، کائنات کے انسانوں میں سب کے سردار تھے۔ انا سید ولدی آدم، خود اللہ کے نبی نے کہا کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ اتنے بڑے ہو کر پیارے نبی کے اندر کیا عاجزی تھی۔
آپ کی عاجزی کا ایک مظہر یہ ہے، لو دعیت الی قراع لاجبت، کہا اگر مجھے دعوت دی جائے، کوئی دعوت میں مجھے بلا کے دسترخوان پہ بکری کا کھر رکھے، میں سے قبول کروں گا۔ بکری کا کھر پیر کے نیچے جو ہوتا ہے نا، اس کو ہمارا قصاب نکال کے پھینک دیتا ہے۔ کہاں پیارے نبی نے کوئی جوائنٹ نہیں، کوئی گوشت کا حصہ نہیں، کوئی گدو نہیں، کہا بکری کا کھر بھی اگر دسترخوان پہ رکھ کے مجھے بلائے میں دعوت قبول کروں گا۔ آج ہمارے دعوتوں میں کیسے تبصرے ہوتے، شادی وغیرہ میں ذرا کھانا کم ہو جائے، ذرا فرق ہو جائے کھانا، سمدنوں پر کیسے تبصرے کرتے ہیں، کیسے تانے دیتے ہیں، جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں دعوتوں میں۔ نبی کی عاجزی دیکھیے، یہ کھر کی بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا کہا۔ اور آپ کی عاجزی کا ایک مظہر ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیارے نبی سلام کرتے تھے، چھوٹے بچوں کو۔ آج بڑے بڑے لوگوں کو سلام کرنے میں ہماری انا رکاوٹ بن جاتی ہے، ہماری انا، میں بڑا۔ یاد رکھیے، زمین میں دفن ہونے سے پہلے اپنی انا کو دفن کرنا ہے، زمین میں دفن ہونے سے پہلے اپنے فخر و غرور کو دفن کرنا ہے۔ فرعون بہت کہا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں تمہارا، اللہ نے اس کو پانی میں غرق کر دیا۔ قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، جب اللہ نے کہا کہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر، قارون نے کہا یہ میرا مال ہے، میں بڑا آدمی ہوں، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ زمین میں دفن ہونے سے پہلے اپنے انا کو دفن کرے، اپنے میں پنے کو دفن کرے، اپنے فخر و غرور کو دفن کرے۔ کیا کبھی ہم گھر میں جھاڑو دیتے ہیں؟ کیا کبھی ہم مسجد کے حمام دھوتے ہیں؟ کیا کبھی ہم گھر میں ہانڈی باسن صاف کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، لوگ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب گھر میں ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی گھر میں میرے کام کاج میں ہاتھ بڑھاتے تھے، ہاتھ بٹاتے تھے۔ تو یہ سب کام کرنے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو عاجزی کی صفت، چھوٹے بننے کی صفت، چھوٹے بننے کا ہنر اپنے اندر پیدا کرنے کی بہرحال ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومنوں کی جو اونچی صفت ہے عاجزی انکساری، اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔